اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ بلا شبہ ہم تو ضرور تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ سورہ یاسین آیا 16۔ قالوا انہوں نے کہا، تینوں رسولوں نے جواب دیا، ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہے کہ بلا شبہ ہم ضرور تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ رسولوں نے انتہائی اطمینان اور اعتماد سے جواب دیا، ہمارا رب جانتا ہے ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ العنکبوت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یعنی اگر ہم جھوٹ بولتے تو ہم سے سخت انتقام لیتا، لیکن وہ ہماری عزت افزائی کرنے والا ہے اور ہمیں تم پر غلبہ عطا کرنے والا ہے۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کا انجام بہتر اور رشک آفریں ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہم پر ذمہ داری نہیں ہے مگر صاف صاف پہنچا دینا۔ سورۃ یاسین آیا 17۔ وما علینا، اور ہم پر ذمہ داری نہیں۔ رسولوں نے اپنی ذمہ داری، اپنا کام واضح کرتے ہوئے کہا، الا البلاغ المبین، مگر صاف صاف پہنچا دینا۔ ہمارا کام تو واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا پیغام تمہیں سنا دیں گے تو ہمارا فرض ادا ہو گیا۔ اگر تم اطاعت کرو گے تو دنیا اور آخرت کی سعادتیں سمیٹ لو گے، اور سرکشی کرو گے تو اس کا نتیجہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ بستی والوں نے کہا، بلا شبہ ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے، یقیناً اگر تم لوگ باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے، اور یقیناً ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ سورۃ یاسین آیا 18۔ قالوا، بستی والوں نے کہا، بستی والوں نے رسولوں سے کہا، انا تطیرنا بکم، بلا شبہ ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے، یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں تمہارے ساتھ اگر کوئی برا معاملہ ہو تو تمہاری نحوست کی وجہ سے ہوگا۔ جب سے تم لوگ آئے ہمیں شر کے سوا کچھ نہیں ملا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیماری متعدی نہیں، بدشگونی کوئی چیز نہیں، الو کی نحوست کوئی چیز نہیں، اور سفر کی نحوست کوئی چیز نہیں، بلکہ یہ محض وہم ہے۔ یہ عجیب ترین بات ہے کہ اس شخص کو جو ان کے پاس جلیل ترین نعمت لے کر آئے، جس سے اللہ بندوں کو نوازتا ہے، ان کو بلند ترین اکرام عطا کرے، اور جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے وہ اسی چیز کے ضرورت مند ہوں، یہ کہا جائے کہ وہ شر لے کر آیا ہے جس نے ان کے شر میں اضافہ کر دیا ہے، وہ اس کو نحوست خیال کریں۔ یہ لوگ صرف اور صرف خذلان اور عدم توفیق کی وجہ سے اپنے ساتھی کے ساتھ ایک ایسا سلوک کرتے ہیں جو دشمن کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بھی ایسے ہی منحوس سمجھا گیا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے یہ ہمارے ہی لیے ہے، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ اور ان کی نحوست ٹھہراتے جو اس کے ساتھ تھے۔ سن لو، یقیناً ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورۃ الاعراف آیا 131۔ اسی طرح سورۃ نمل میں ہے، انہوں نے کہا ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح نے کہا، تمہاری نحوست تو اللہ کے پاس ہی سے ہے، بلکہ تم لوگ فتنے میں مبتلا کر دیے گئے ہو۔ سورۃ نمل آیا 47۔ لئن لم تنتہوا، اگر یقیناً اگر تم لوگ باز نہ آئے۔ انہوں نے رسولوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے، لنرجمنکم، تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے، ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یقیناً ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا، یا ہم گالیاں دے کر تان و تشویش کی بوچھار کر دیں گے اور تمہیں ہماری جانب سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ۔ انہوں نے کہا، تمہاری نحوست تمہارے ہی ساتھ ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ سورۃ یاسین آیا 19۔ قالوا، انہوں نے کہا،
रसूलों ने जवाब देते हुए कहा, ताहिरुकुम माकुम, तुम्हारी नहूसत तुम्हारे ही साथ है, तुम्हारी नहूसत तुम पर लौटा दी जाएगी, यानी तुम्हारा शिर्क और नाफरमानियाँ जो अज़ाब का मौजूब बने और उसके वाक़े होने का सबब बनती हैं तुम पर लौटा दी जाएंगी। आइन ज़ुकिर तुम, क्या अगर तुम्हें नसीहत की जाए, तुम्हारी नहूसत यानी बुरे अमाल का नतीजा तुम्हारे साथ है। क्या इसे नहूसत समझते हो कि तुम्हें नसीहत की जाए और तुम्हें खालिस तौहीद की इबादत की दावत दी जाए? बल अंतुम कौमुम मुसरिफून, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाले लोग हो, यानी तुम इस हद तक ज़्यादती करने वाले हो कि नसीहत के मुकाबले में तकब्बुर, दावत के मुकाबले में नफ़रत में इजाफे के सिवा कुछ नहीं। तुम हद से बढ़ रहे हो और बेइंसाफ़ी पर उतर आए हो। लोग नसीहतों का जवाब धमकियों, तशद्दुद और कत्ल से दे रहे थे। यही हद से निकल जाना है। वजाअ मिन अक़साल मदीनति रजुलुन यसआ क़ाल या कौमी अत्तबिउल मुरसलीन, और शहर के दूर मकाम से एक शख्स दौड़ता हुआ आया, उसने कहा, ए मेरी कौम, रसूलों की पैरवी करो। सूरह यासीन आया 20। वजाअ मिन अक़साल मदीनति रजुलुन यसआ, और शहर के दूर मकाम से एक शख्स दौड़ता हुआ आया। शहर के दूर के इलाके से आने वाले नेक शख्स को जब ये खबर मिली कि बस्ती वालों ने रसूलों को कत्ल करने का इरादा कर लिया है, तो वो भागता हुआ रसूलों की मदद को आया। उसने कहा अपनी कौम से, काला या कौमी अत्तबिउल मुरसलीन, उन्होंने कहा, है मेरी कौम, रसूलों की पैरवी करो। उसने अपनी कौम की खैर खाही की और उन्हें रसूलों की पैरवी का हुक्म दिया। उसने रसूलों की रिसालत की शहादत दी और कहा, इनकी ताबेदारी करो और उनका कहा मानो। अत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून, पैरवी करो उनकी जो तुमसे कोई अजर नहीं मांगते और वो सीधा रास्ता पाने वाले हैं। सूरह यासीन आया 21। अत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन, पैरवी करो उनकी जो तुमसे अजर नहीं मांगते। नेक शख्स ने कहा, इस शख्स की पैरवी करो जो तुमसे उजरत तलब नहीं करता, जो तुम्हारा खैर ख्वाह है। वहुम मुहतदून, वो सीधा रास्ता पाने वाले हैं। रसूल तुम्हें इस चीज़ की दावत देते हैं जिसमें तुम्हारे लिए खैर और बरकतें हैं। जिस चीज़ का हुक्म देते हैं उसके सही होने पर अकल गवाही देती है, और जिस चीज़ से रोकते हैं उसके कभी होने पर अकल गवाही देती है। उसने कहा, रसूल खैर ख्वाह हैं, उनका कहना मानोगे तो फलो फूलोगे। शायद इस शख्स की कौम ने नसीहत कबूल ना की, बल्कि उल्टा उसे रसूलों की इत्तबा और इखलास पर मलामत करने लगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है, अल्लाह हमें कुरान सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे, उस पर जमा दे और हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रखे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जन्नतुल फिरदौस के आला मुकाम पर जगह अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।